باب لا یتوضأ من الشک حتی یستیقن، یہ باب ہے لا یتوضأ کہ وضو نہیں کرے گا من الشک، شک کی بنیاد پہ، حتی یستیقن یہاں تک کہ اس کو یقین نہ ہو جائے. یعنی محض شک کی بنیاد پہ اگر کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، کہیں باسیو کہ سو باوضو تمس باسیو میں فٹ وضو، ریح خارج ہو گئی، اس طرح کا اس کو شک ہو گیا، تردد ہو گیا، تو ایسی صورت میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ وہ وضو اس وقت تک نہیں کرے گا حتی یستیقن، یہاں تک کہ اس کو وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. دیکھیے پہلی بات ہم یہ سمجھیں گے کہ شک کس کو کہتے ہیں. اس کا تھا شک. دیکھیے شک یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک علم ہوتا ہے اور ایک جہل ہوتا ہے. علم اور عدم علم. کن چیز متعلق چھوئی سے کانچ چیز معلوم یا تک چیز متعلق چھوئی نہیں سے کانچ چیز معلوم کہ تو ایک کو علم کہتے ہیں اور دوسرے کو جہل کہتے ہیں. یہ لیے کن مسلس مز علم تو جہل برابر ہے. علم اور جہل جو ہے یہ دو جانب ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. اگر یہ دونوں برابر ہوں اور انسان حکم لگانے میں تردد کر رہا ہو کہ جانب علم اس کا غالب ہے، جانب جہل غالب ہے، چھا یا چھوئی نہ، اس طرح کا جب اسے وہ شک و تردد میں پڑ جائے تو اس کو شک کہتے ہیں. اب پھر شک آگے چل کے یہ ہو جاتا ہے کہ دون چیزیں متعلق شک آئے، کن تی چیزیں متعلق آئے زٕ کنڈیشن، وضو چھا چھوئی نہ، وضو پھٹا کن پھٹی نہ. ٹھیک ہے. اگر اس میں شک اور تردد ہو جائے اور ایک جانب راجح ہو جائے، کن چیز متعلق سے پائے کہ آنس یت متعلق میں باسان کہ یہ صحیح، اور بیاکھ چیز تر متعلق باسان یہ میں صرف خیال یوت یہ صحیح کیا. تو اگر یمو دیو جانبوں مز جہل اور علم ان دو جانب میں سے ایک جانب اگر راجح ہو جائے تو اس کو ظن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن کہتے ہیں. پھر اگر وہ بہت اعلیٰ حد تک ہے تو اسے ظن غالب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری جانب ہوتی ہے آک سائڈ گوئی سے ثابت کی اس جانب آپ کا دماغ جو ہے، آپ کی عقل جو ہے، آپ کا دل جو ہے، آپ کے دل کا میلان اس جانب ہو گیا تو یہ جانب راجح ہو گئی اور اس کو ظن کہیں گے. وہیں اس حق سائڈ رود جس کے بارے میں آپ کو اب وہ چیزیں وہ خیال ذہن میں نہیں رہا تو اس کو محض وہم کہیں گے. یعنی شک جو ہوتا ہے جانب راجح اور جانب مرجو، جانب راجح کو ظن کہتے ہیں اور جانب مرجو کو وہم کہتے ہیں. اور پھر یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین چونن یہ لی جانب شک اور جانب وہم، نہ روز شک نہ روز وہم، یہ دونوں چیزیں جب زائل ہو جائیں تو اس کو ہم یقین کہتے ہیں. لہذا تب تک وضو کرنے کا حکم نہیں ہوگا جب تک کہ وضو ٹوٹنے کا انسان کو یقین نہ ہو جائے. دیکھیے اب اس میں ہوتا کیا ہے، اگر سے باوضو شک اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، آپ متعلق چیز ہے کامل علم کہ آپ باوضو ہو، ٹھیک ہے، جب مکمل پائے کہ باسا گوش اتن باوضو کھڑا، وہیں چیز ہے آپ متعلق شک کہ مما پھچا وضو. ٹھیک ہے. اس بارے میں کیا ہے، وضو کے بارے میں آپ کا علم جو ہے وہ ظن کی حد تک ہے، ظن غالب کی حد تک ہے اور یقین کی حد تک ہے. ہاں سے یقیناً میں کو رویدی وضو، یہ آپ کو یاد ہے. وہیں چیز ہے شک آج چیز متعلق کہ مما پھٹ وضو. تو اس گمان کی وجہ سے یا اس وہم کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا، بلکہ جانب راجہ یہی ہوگا کہ تشیزان وضو شکرت تو اسی جانب آپ کا وہ رہے گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی بارے میں یہاں پہ حدیث بیان کر رہے ہیں امام بخاری. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا علی، ہم سے حدیث بیان کی حضرت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. یہ تابعی ہیں. علی بن عبداللہ جعفر سن 161 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور سن 234 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. لہٰذا یہ جب ہم علی کہیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر علی سے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مراد ہو. اور حضرت امام بخاری جس دور کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی علی نے، تو لازماً یہ ایسے کوئی علی ہوں گے جو حضرت امام بخاری کے دور کے ہوں گے. ٹھیک ہے. بلکہ تابعین کے بعد جو تبع تابعین ہیں اس زمرے میں آتے ہیں. بلکہ علماء نے ان کو تابعین کی 10ویں روات کے 10ویں زمرے میں شمار کیا ہے.
جیسے پہلا ہوتا ہے گونش صحابی، اور صحابہ میں بھی پھر الگ الگ طبقات ہوتے ہیں، پچو بون بون تابعین تبع تابعین، ان میں بھی پھر اہل مدینہ، اہل بصرہ وغیرہ وغیرہ الگ ہو جاتے ہیں، تو یہ 10ویں زمرے کے تحت آتے ہیں۔ یہ بصرہ میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی البصری بھی کہتے ہیں۔ بیدھائق سے دویم چیز اس متعلق یہ تھی یاد کہ ان کی کنیت ابو الحسن ہے، یہ منشو کنیت کیا؟ ابو الحسن، اور ابن مدینی کے نام سے یہ علم حدیث کی کتابوں میں مشہور ہے۔ اگر علم حدیث کی کتاب پڑھو وہاں پہ ابن مدینی لکھا ہوگا، قال ابن المدینی، ابن مدینی نے کہا۔ ابن مدینی کون ہے؟ یہی ابو الحسن ان کی کنیت ہے، اور ابو الحسن بھی کون ہے؟ یہی جن کا نام لیا جا رہا ہے، علی بن عبداللہ بن جعفر المدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیں ان کے بارے میں آپ کو چند باتیں میں تعارف کے طور پہ عرض کروں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے فرماون کہ مشن پانون پان کنسی علم حدیث کس بابس مز کنسی برونہ کن پانون پان کم پائے باشومت، یعنی میں نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میں کسی کے علم کے سامنے چھوٹا ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ابن المدینی البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں ان کے نزدیک میں خود کو چھوٹا سمجھتا تھا۔ ایشوانوں کوس امام بخاری کہتے ہیں کہ میں ان کی علمی لیاقت، علمی قد، اور جو اللہ نے ان کو علم حدیث سے نوازا تھا اس کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ ان کے شیوخ میں ہیں۔ اور دوسری بات، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں منقول ہے کہ تمہیں 10 لاکھ حدیث زبانی یاد، 10 لاکھ احادیث یاد ہونے کے بعد انہوں نے زندگی میں کبھی بھی علی بن عبداللہ بن جعفر کا نام نہیں لیا ہے، اور اس لیے نام نہیں لیا، کہتے تھے کہ مطلب اللہ نے ان کو اتنے علم سے نوازا ہے کہ مجھے آرت شرم محسوس گسن یہ نام زبان پر ان، اس لیے وہ ان کی کنیت بیان کرتے تھے۔ یہ مجموعہ یوتا زیادہ ادب کرن، یوتا زیادہ احترام کرن، ان کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی کنیت جو ابو الحسن ہے، ابو الحسن کے نام سے ان کو انما یکنیہ ابو الحسن تبجیلا لہ، ان کی عزت قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے، ان کے علمی مقام کو سمجھتے ہوئے وہ ان کی کنیت سے ان کو پکارتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ اچھا، ابن مہدی اور ایک ائمہ حدیث میں سے گزرے ہیں، یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیخ ہیں، ٹھیک ہے، ابن مہدی بھی کہتے ہیں علی ابن المدینی اعلم الناس بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ذہبی کے شیخ، امام ذہبی کے شیخ ابن مہدی کہتے ہیں کہ علی ابن المدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں اعلم الناس بحدیث رسول اللہ، وہ لوگوں میں آقا کریم علیہ السلام کی حدیثوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ تو مطلب اس پائے کے اور بھی کئی اقوال ہیں جو خوف طوالت سے میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، اور بھی کئی اقوال ورنہ ائمہ حدیث نے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں، ان کی بہت تعریفیں ائمہ حدیث نے بیان کی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا علی، تو علی سے مراد علی ابن المدینی، نام ان کا پورا کیا ہے؟ علی بن عبداللہ بن جعفر البصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، وہ تمش فرماؤن کے ایسکر حدیث کے بیان حضرت سفیان نے۔ تو دیکھیے سفیان نام کے کئی علم حدیث میں کئی محدثین گزرے ہیں، لیکن یہاں امام بخاری کے جو شیوخ یا شیخ الشیخ میں جو آتے ہیں، یعنی ان کے استاد میں سے آتے ہیں، وہ سفیان جو ہیں وہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہاں سفیان بن عیینہ، ٹھیک ہے۔ سفیان بن عیینہ 107 ہجری میں کوفہ میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 198 ہجری میں مکہ میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں سفیان امام القوم مذ 40 سنہ، یعنی وہ ان کو کہتے ہیں کہ 40 سال سے لوگوں کے امام ہیں علم حدیث میں یحییٰ ابن سعید رحمہ اللہ حضرت سفیان بن عیینہ کو علم حدیث کا امام کہتے ہیں، یہ ان کا قد ہے۔ امام بخاری کے روات ایسے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیں، آگے لکھا ہے قال حدثنا الزہری، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت امام زہری نے۔ دیکھیں امام زہری کے نام سے بھی کئی لوگ مشہور ہیں،
لیکن یہاں جو امام زہری مراد ہیں وہ محمد بن مسلم الزہری ہیں۔ 50 ہجری میں ان کی ولادت، 125 ملک شام میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس طرح فکری یہ وقت جو میں عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی نے روایت کی، اس صحابی سن پیریڈ کیا وہ کب سے کب تک رہے ہیں، انہوں نے کسی تابعی کو بتایا تو وہ تابعی ان کا دور کیا تھا، انہوں نے تابعی کو بتایا ان کا دور کیا تھا، پھر امام بخاری تک اسی سلسلے کو پہنچاتے ہیں، اس سے سند اور مضبوط ٹھہرتی ہے۔ تو امام زہری جو ہیں محمد بن مسلم الزہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو حاتم الرازی وہ کہتے ہیں الزہری احب الی من الاعمش، امام اعمش علم حدیث میں اور علم فقہ میں بہت اعلیٰ پائے کے امام گزرے ہیں، لیکن ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ امام زہری امام اعمش کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے، مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ علم حدیث میں ان کی مہارت تامہ تھی۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو الفقیہ بھی کہا ہے، کس کو؟ امام زہری کو فقیہ بھی کہا ہے، حافظ بھی کہا ہے، حافظ حدیث بھی کہا ہے، اور متفق علی جلالتہ، اور کہتے ہیں اس دور کے علماء جو ہے وہ ان کی جلالت علم پہ متفق تھے، ان کا اتفاق تھا کہ اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری عن سعید ابن المسیب، دیکھیں اکثر اس کو مسیب پڑھتے ہیں لیکن صحیح پروننسیشن جو ہے مسیب، سعید ابن المسیب۔ دیکھیں سعید ابن المسیب کے بارے میں بھی تھوڑی سی میں ان کی حالات جو ہے وہ عرض کروں۔ یہ جو ہیں یہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ، جب حضرت عمر نے خلافت سنبھالی تو اس کے 2 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عمر کے دور میں ہی، ان کی خلافت کے دور میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ جب یہ تھوڑے سے بالغ ہوئے، جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کی عادت مبارکہ تھی، عادت کریمہ تھی کہ یہ حضرت عمر کے قضیہ جات جو تھے، ان کے فیصلے جو تھے، ان کے احکامات جو تھے، ان کے حوالے سے جو تاریخ میں قصے تھے، انہیں مانا جاتا ہے کہ یہ ان تمام قصوں اور فیصلوں کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کی ہر بات کے بارے میں ان کو علم تھا۔ اور 90 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ بے شک عمر متعلق بھی ایک چیز دیا ہوں، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر کبار تابعین میں سے ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ صحابی ہیں، حالانکہ ان کی صحبت جو ہے کسی بھی صورت میں ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ اور خیر التابعین 2 اشخاص ایسے ہیں جن کو افضل اور خیر کہا گیا تمام تابعیوں میں، سائن کو افضل ترین چیز تابعی اہمیت کی کتابوں میں بیان کرنے، ایک تو حضرت اویس قرنی، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان 2 کو خیر التابعین اور افضل التابعین۔ پھر علماء نے اس میں یہ تخصیص کر دی ہے اور اس کو تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ فقہ کے معاملات کو لے کے، علم کی باتوں کو لے کے، حدیث کی باتوں کو اگر لے کے ہم بات کریں تو خیر التابعین سعید ابن المسیب ٹھہرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو محبت کی باتیں ہیں، تعلق کی باتیں ہیں، یا باقی چیزیں متعلق فقر و فاقہ وغیرہ اور زہد وغیرہ کے معاملے میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے۔ اکابر فقہاء مدینہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اکابر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور افضل التابعین ان کا بھی لقب ہے۔ اور بیش بیاک چیزیں یاد تھا ان جیسے 4 مذہب چھے، مثال فقہی مذاہب کی میں بات عرض کر رہا ہوں، حنفی شو، شافعی شو، مالکی شو، حنبلی شو۔ مالکی مذہب کی بنیاد جو ہے امام مالک نے ڈالی ہے، لیکن امام مالک سے پہلے جن بنیاد پہ امام مالک نے اپنے مذہب یا اپنے جو فقہی مذہب جو ان کا تھا، جس پہ ان کی بنیاد رکھی ہے، وہ اکثر روایات سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیان کردہ ہے۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ حنبلی، یہ مالکی مذہب جو ہے مذہب فقہ میں، وہ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر باضابطہ طور پہ اس کی تدوین وغیرہ جو ہے وہ امام مالک نے کی۔
اور علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ کے بڑے فقیہ، اور میری نظر میں ان جیسا اہل مدینہ میں کسی کو علم حاصل نہ تھا۔ علی بن مدینی کون ہے؟ جو ابھی امام بخاری کے شیوخ میں، جن سے امام بخاری نے یہ روایت لی ہے۔ وہ سعید بن المسیب کے بارے میں کہتے ہیں لا اعلم فی التابعین احدا اوسع علما من سعید بن المسیب، کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تابعین میں کسی کو جس کو حضرت سعید بن مسیب سے زیادہ علم ہو، ٹھیک ہے، اتنے بڑے یہ عالم گزرے ہیں۔ اور ان کے والد کا نام مسیب ہے، ان کے دادا کا نام حزن ہے، ٹھیک ہے، حزن کے نام سے وہ مشہور تھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے ان کا نام تبدیل کیا گیا، اللہ کے نبی نے غالباً انہی کے دادا کا نام تبدیل کیا تھا، کیونکہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے، ایک شخص کو بلایا، پوچھا نام کیا ہے، عرض کیا میرا نام حزن ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد آپ کا نام سہل ہے۔ ممکن ہے کہ انہی کا نام بدلا ہو، لیکن اس میں میری معلومات محدود ہیں۔ تو لیکن اتنا ہے کہ ان کے والد مسیب اور ان کے دادا جو بھی ان کا پھر نام رہا ہوگا، کتابوں میں تو حزن نہیں لکھا ہے، یہ دونوں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ آگے کیا ہیں۔ حدثنا علی قال حدثنا سفیان، ہم سے حدیث، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت علی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسلم زہری نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید بن المسیب سے، وعن عباد ابن تمیم، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عباد بن تمیم سے۔ عباد بن تمیم جو ہیں یہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ان امہ، وہ اپنے دادا سے، نہیں وہ اپنے کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، چچا، ہاں وہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت عباد کے جو چچا ہیں، انہو شکا، انہوں نے شکایت کی الی رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش کرتی مو شکایت، الرجل الذي يخيل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی اور سوال پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرما رہے ہیں، انہ الذی یخیل الیہ، جس کو خیال گزرتا ہے، یہ مثلا باسان چھو خیال گزرنا، یہ مثلا باسن چھو نماز مز، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ اس نے نماز میں کوئی چیز پائی ہے، چیز سے یہاں پہ مراد ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، ریح خارج ہو گئی۔ موکر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس شخص متعلق کیا چھو ونن یمس نماز میں باسن چھو کہ تمس پھٹ وضو، اس کی ریح خارج ہو گئی، اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس کے بارے میں، اور امس خیال یون، اسے خیال گزرتا ہے میں پھٹ شاید وضو، ابھی یقین کی حد تک نہیں ہے، ابھی خیال کی حد تک ہے، ابھی صرف وہم کی حد تک ہے، ابھی کوئی جانب یہ راجح یا مرجو نہیں ہے۔ فقال، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفطل او لا ينصرف، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينفطل، وہ نہ مڑے، یعنی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو پورا کرے، وہ نماز چھوڑ کے نہ چلا جائے کہ میں فٹ وضوئی تو اس کے بعد واپس چلا جائے۔ او لا ينصرف، ينفطل کا معنی لا ينصرف، وہ منصرف نہ ہو، وہ نہ پھیرے، حتی يسمع صوتا، یہاں تک کہ وہ کوئی آواز سنے، او یجد ریحا، یا بدبو محسوس کرے، یعنی کوئی شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے، دوران نماز اسے خیال آیا مثال یڑ سے خراب، اور اس کے بعد اسے ایسی کیفیت لاحق ہوئی امس کو شک میں پھٹ شاید وضو، صرف شک کی بنیاد تک ہے۔ اگر شک کی حد تک یہ ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے امس پھٹنی، امس شک کس بنیاد پر پھٹنے، امس وضو کے حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، دو کرائٹیریا ہیں کہ اس سے لازم آئے گا کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا، یا کہ یہ آواز بوزن، جسے کل ہم نے بتایا تھا اسے ذرات کہتے ہیں، فساء او ذرات، بغیر آواز کے ریح خارج ہو گئی تو فساء کہتے ہیں، آواز کے ساتھ ریح خارج ہو گئی تو ذرات کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے ذرات کو پایا، ذرات سے اس کے کانوں نے اس آواز کو سنا تو وضو ٹوٹ جانے کا حکم ہوگا، یا ایسی ریح خارج ہو گئی یجد ریحا کہ اس نے اس کی بدبو پائی، مثال ہمیں مشک، اور اسے خود محسوس ہو گیا کہ ہاں یہ بدبو مجھ سے ہی آ رہی ہے، تو تب جا کے وضو ٹوٹنے کا حکم ہے۔ تیدس کالس محض شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باب التخفیف،
دیکھیے دو طرح سے پھر اس کو پڑھ سکتے ہیں، باب التخفیف فی الوضوء، یا پڑھ سکتے ہیں باب التخفیف فی الوضوء، دونوں طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باب ہے وضو کے بارے میں، تخفیف یعنی ہلکا وضو کرنے کے بارے میں۔ ایک ہوتا ہے اسباغ، مکمل وضو کرنا، استیعاب مطلب سہ کیفیت کریں آپ واریاہ زیادہ استعمال کرن پرت کھانا عضو تم طریق زبردست پہ چھالن، اور ایک ہوتا ہے ہلکے میں وضو کرنا۔ حدثنا علی ابن عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے، قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت سفیان نے، ان عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمر سے، قال اخبرنی قریب، مجھے خبر دی حضرت قریب نے، ان ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام، اللہ کے نبی علیہ السلام، نام ینام، سو جانا، نبی پاک علیہ السلام شوئنگ، کہاں گیا، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ نفخہ مانے انسان جب سو جاتا ہے، سونے کے بعد جو آواز نکلتی ہے اور تحمز عجیب کیفیتی سا آواز جیون جسے ہم خراٹے کہتے ہیں، یا زور کا شہ پکن، یا اسی تھوڑا کیا آواز بینی، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہ کامل پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان چھو یہ نیند میں ہے، ایسا لوج نیندر کاری۔ وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سو گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، ثم صلی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وربما قال، اور کبھی اس طرح کے الفاظ حضرت سفیان کہتے تھے، اذ تجع، آقا کریم علیہ السلام لیٹ گئے، حتی نفخ، یہاں تک کہ خراٹے لیے، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فصلی، اور نماز پڑھی۔ اب اس میں کیا ہے، وضو بنایا تھا، اس کے بعد لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد کھڑے ہوئے نماز پڑھی، وضو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، یہ حضور علیہ السلام کے اختصاص میں سے ہے کہ ایک آگے عام انبیاء کرام جتنے بھی ہیں ان کی نیند، اور بالتخصیص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جو ہے وہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ یہ کہ اس ہوا خارج ہو گئی، خون آ گیا، باقی چیزیں پائی گئی، یا نیند آ گئی، تو ہماری جو ہے فوری طور پہ پھٹے وضو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وضو بناتے تھے، اس کے بعد اگر تمن آرام یہ ہے چشمانی مبارکن، تو انبیاء کرام کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام ہند آرام چنا۔ ہاں دیکھیے، اب آپ ہزاروں روایات ایسی پائیں گے کہ آقا علیہ السلام لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے، وضو بنایا، نماز پڑھی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کا وضو ٹوٹا تھا اس لیے انہوں نے دوبارہ وضو کیا، ٹھیک ہے۔ عقیدہ یہ ہے، اور ہمارے اسلاف کا قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی نیند جو ہوتی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہوتی، بلکہ انبیاء کرام پہ تو نیند میں وحی نازل ہوئی ہے۔ انبیاء کرام کے جو مبارک خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے زمرے میں آتے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، وہ بھی تو ایک خواب تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی ائمہ حدیث نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے اگر سو بھی جاتے تھے لیکن آپ کا قلب اطہر جو ہے وہ بیدار رہتا تھا، اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ نیند میں وہی نازل ہو گئی تو آقا علیہ السلام اس کو محفوظ کر سکیں، اسی لیے اس نے نبی تاجدار علیہ السلام آرام اس نے غفلت آسن کے۔ دیکھیے آپ اور میں ہیں، ہم آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر ہو گئی، کھراٹے لینے لگے، ہم غافل ہو گئے، لیکن نبی پاک علیہ السلام آرام چن قطعاً کی غفلت آسن کے، اور اسی لیے ان کا وضو جو ہے اس سے نہیں ٹوٹتا۔ تعویل السند ثم حدثنا به سفیان مرۃ بعد مرۃ، پھر سفیان نے ہمیں یہ حدیث بار بار بیان کی، عن عمر عن قریب عن ابن عباس قال بت، اب حضرت عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے، قال بت عند خالتی میمونۃ، کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ کے پاس رات گزاری، اوپر لکھا ہے فارسی میں شب گزاشتم، میں نے رات گزاری، بات یبیت مانے رات گزارنا، بیت تو واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے رات گزاری عند خالتی، اپنی خالہ کے پاس، ان کی خالہ کون تھی؟ حضرت میمونہ، لیلتن، ایک رات،
فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کھڑے ہو گئے. قام یقوم، کھڑا ہونا. آپ بین السطور لکھا ہوا ہے کہ قام درست لفظ نہیں ہے، نام درست لفظ ہے. چنا سائڈ دیکھیے نام، دونوں الفاظ مطلب یہاں پہ نسخوں کا فرق ہوتا ہے. ایک نسخہ میں شامت قام، بیس میں شامت نام، تو دونوں کا معنی ہم آرام سے اس میں بٹھا سکتے ہیں. فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات میں سو گئے. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں قیام کیا، یعنی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. فلما کان فی بعض اللیل، پھر جب بعض رات کا ایک حصہ جو ہے وہ گزر گیا، قام رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، قیام کیا. فتوضع، اس کے بعد وضو بنایا. من شن معلق، شن کہتے ہیں مشکیزے کو، اس کے مشکیزہ جس میں وہ پانی وغیرہ بھرتے تھے نا، وہ چمڑے کا اس دور میں ہوتا تھا. اور معلق کہتے ہیں لٹکا ہوا، یعنی لٹکے تو اس ایت کمرس میں مشکیزہ. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے وضو بنایا. لیکن کہتے ہیں وضوعا خفیفا، ہلکا وضو کیا، پانی کم تھا تو ہلکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا. یخفف عمر و یقللہ، کبھی کہتے تھے کہ خفف یخفف، کبھی قلل یقلل کے ذریعے، یعنی حضرت عمر نے اس کو خفیف سمجھا یا قلیل سمجھا. ایمن باشو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خفیف وضو، ہلک وضو، قلیل پانی کے ذریعے انہوں نے وضو بنایا. وقام یصلی، اور قام یصلی ای جعل یصلی، اور نماز پڑھنے لگے. فتوضعت، تو کہتے ہیں میں نے بھی وضو کیا. نحوا مما توضع، اسی طرح، نحوا ای مثلا، نحوا اسی طرح، مما توضع جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. فنام نہیں، توضع ثم جئت، پھر میں آیا. فقمت عن یسارہ، اور میں کھڑا ہو گیا. عن یسارہ، ان کے بائیں جانب. یمین اور یسار، یمین دائیں جانب، یسار کیا ہوتا ہے بائیں جانب. وربما قال سفیان عن شمالی. دیکھیں یہاں پہ ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا توجہ سان بوجھتے. کہتے ہیں فقمت عن یسارہ، یہ کہتے ہیں کہ بس گوشت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما بگوشت من کیم سائڈ کھڑا، دشن یسار کہتے ہیں بائیں، کھوڑی سائڈ گوشت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کھڑا. وربما قال سفیان عن شمالہ، مجھ اوس حضرت سفیان ام خاطر لفظ استعمال کرن شمال، کبھی یسار کبھی شمال، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے، یسار تگو تھی شمال تگو تھی. لیکن حدیث بیان کرنے میں اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے کہ یہ منو شک کی عبداللہ ابن عباس سو فرمایا وہ شمال کی تمو فرمایا یسار. مثال کے طور پر اس منو کھوڑی سائڈ، لیفٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ کہیں یا کھوڑ سائڈ ونو، بائیں جانب کہیں یا کھوڑی سائڈ ونو، بائیں جانب کہیں یا لیفٹ سائڈ کہیں، بات ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور عربی اسم سے ام خطر لفظ ہم معنی دونوں ہیں، یسار کا بھی معنی یہی ہے اور شمال کا بھی معنی یہی ہے. لیکن حدیث پاک بیان کرنا مجھے یوتا زیادہ احتیاط کہ عبداللہ بن عباس نے ویاوا یسار کن تمو ویاو شمال. تو یہاں پہ میری طرف سے گزارش ہے، مثال تو شو بیان کرن مساجد میں جاتے ہیں، وعد و تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں، جنہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان بیان کرے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. صرف آپ وہی الفاظ یا تو انٹرپریٹیشن کرو نا اور اس کی آپ تفصیل میں جائیں، تفصیل مجھے قطعاً تیوت کا لفظ ونن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کہا ہو، تم طریق کرو اس تمیش وضاحت، تم طریق کرو اس، اور اس میں آپ یہ کہیں گے کہ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مراد، نہ کہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا. ٹھیک ہے. تو الفاظ میں بہت زیادہ احتیاط چاہیے. فحولنی، حول یحول تحویلا، بدلنا، جگہ کو بدلنا، حول یحول تحویلا، یعنی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں بکم سیڈوسیون کھوڑی سائڈ. فحولنی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری تحویل کر دی، یعنی مجھے اپنی جگہ سے ہٹا کے دائیں جانب کر دیا. آیا کھوڑی سائڈ کہ وہ فجعلنی عن یمینہ، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی داہنی جانب کر دیا. دیکھیں یہاں پہ حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے، اگر زی نفر نماز پڑھیں تو جو مقتدی ہوگا وہ بائیں جانب جو کھڑا نہیں ہوگا بلکہ کیسے کھڑا ہے، وہ دائیں جانب کھڑا ہوگا، سکیش دوسری سائڈ
کھڑا گژھن. اچھا بیاکھ مسئلہ تہ ہیکو یتھن استنباط کرت اور ایک مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دوران نمازی امس اشارہ کرن یا تھپ دون انن چس کم سائڈ دوشن سائڈ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز مز اگر عمل قلیل گژھ ہلکا سا کوئی عمل ہو تو اس کا جواز نکلتا ہے, یہ جائز ہے. اس پہ علماء نے قیاس کیا ہے کہ اگر دوران نماز مسجد شریف میں لائٹ گئی پاور گو اچھا کمپلیٹ اینگٹ اگر سوئچ نزدیک زیادہ عملی کثیر پہ نہ کرن کہ ایک قدم کے فاصلے پہ ہے یا آپ ہاتھ آگے بڑھائیں تو سوئچ آگے ہے آپ آرام سے اس کو آن کر سکتے ہیں. یا دشنی سائڈ تو یہ کہ یا ہیور کن سوئچ ات پلناؤن آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر اکہ کھوت زیادہ 2-3 قدم پین اور یور کریں تو ایسی صورت میں آپ اندھیرے میں بھی تاریکی میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز ادا ہو جائے گی اور بلا کراہت ادا ہو جائے گی. نہیں وہ تو دیکھیے وہ عمل قلیل نہیں ہوگا, وہ عمل کثیر ہوگا. عمل قلیل عمل کثیر کس کے تھا کو اس کے لیے علماء نے ایک آسان سا وہ ذریعہ دیا ہے سیدھے پہچانو پنسی دلس من باسن کہ مے کرا نماز خلاف کم کام کن زیادہ. مثال کے طور پر چاہو فون ین پتہ انسان چندس نیبری دباون ات کے بٹنس دِوان ژھنن فون ژٹِتھ, یہ عمل قلیل ہے. وۄنۍ اگر انسان یہ فون کڑِ اتھ مسرون تلن صدر تلن تھوٚد بنیان تجن تھوٚد اس کے بعد پھر جیب سے موبائل نکالا پتہ روڑن أکس ہاتھس منٛز وٕچھان چھُ یہِ کُس چھُ پتہ تلنس فون یا ژوٚٹنس فون. ٹھیک ہے, تو یہ عمل کثیر ہوگا, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. عمل قلیل کی اجازت ہوگی اور عمل قلیل چھُ انسانس دویو طریقو ہیکن انسان ہُہ وٕچھِتھ کہ عمل قلیل گوٚوا کِنہٕ کثیر. دو چیزیں, ایک یہ کہ پانسٕے چھُ پرژھُن مے کرا کم عمل کن زیادہ, اگر امس باسیو مے کر زیادہ تو نماز ٹوٹ جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر دوری کہاں تو وچھان چھُ نماز پرن اگر تمس باسیو یہ چھُنہٕ نماز مز کینٛہہ, یہ اتنا زیادہ عمل کر رہا ہے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں, تو نماز ٹوٹ جائے گی. اگر تمس باسیو نہ یہ نماز مزی مجبوری پیس یہ کرنچ تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لہٰذا اگر نزدیکس میں سوئچ وغیرہ چھُ تو اس کو آن کرنے کی اجازت ہے. وۄنۍ مثال کے طور پر گیس زالن اتہ تلن گۄڈنیتھ گژھُن اکھ قدم پتہ تلن ماچس پتہ گیس تراؤن یلہٕ پتہ زالن تو اس سے عمل کثیر ہوگا, اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ بھی اس سے 2 مسئلے 3 مسئلے درائے امز. اور چوتھا مسئلہ میرے خیال سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ یہ جو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے یہ نفل نماز تھی, یہ رات کی نماز تھی اور یہ نفل نماز تھی. تو مداومت کے ساتھ نہیں, لیکن کبھی کبھار جو ہے ایک آدھ دفعہ کبھی جب لگے تو اس وقت نفل کی بھی جماعت کر سکتے ہیں. تکرار سان پز نہ کریں نفل جماعت کیا, لیکن کبھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں فجعلنی عن یمینہ, تو حضور نے مجھے وہاں سے اٹھا کے دائیں جانب کر دیا. ثم صلی ماشاء اللہ, پھر نماز پڑھی جتنا اللہ نے چاہا. ثم اضطجع, پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے. فنام, آپ سو گئے. حتی نفخ, یہاں تک کہ وہ آواز نکلنے لگی, خراٹوں کی آواز نکلنے لگی. ثم اتاہ المنادی, پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ندا کرنے والا, ندا سے مراد یہاں پہ مؤذن, پھر حضور کے پاس مؤذن آیا. فآذنہ بالصلاۃ, اور اعلمہ, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے وقت ہونے کی اطلاع دے دی. ٹاٹ نبی نماز ٹائم حض ووت. اس سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ مؤذنس پزی امامس آلوز گژھن. جیسے ہمارے ائمہ ہوتے ہیں, شاگرد چھاسن امامت کرتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب کو ایسا ہوشیار گژھن کہ پھر جماعت جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ علماء نے یہ بھی یہ مسئلہ نکالا ہے کہ یوزن مؤذن جو مؤذنس پزی امام صاحب گژھن آلوز. دیکھیے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر امام مثال گیروس, اب اس کا مکان دور ہوگا تو وہ کہاں جائے گا. بیچ ونکین کے دور اس میں الارم کا دور ہے, مائک ساؤنڈ سسٹم بہت زور سے چلتا ہے, تو امام آسانی سے اٹھ سکتا ہے, جاگ سکتا ہے. اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر امام صاحب ایتی مسجد پاکس مزید چھو, اس کا حجرہ ہے, مائک سسٹم چھُنہٕ اویلیبل کیا, پاور چھُنہٕ مائک گئی نے یل وغیرہ کیا, تو بہتر ہے کہ امام صاحبس پزِ آلو کرو. فآذنہ بالصلاۃ, تو اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دی. فقام معہ الی الصلاۃ, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے ساتھ اٹھے نماز کی طرف. فصلی ولم یتوضا, آپ نے نماز پڑھی ولم یتوضا,
اور وضو نہیں کیا۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی، انبیاء کی نیند جو ہے ناقض وضو نہیں ہے، ورنہ خود صحابی کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے خراٹوں کی آواز سے یہ مراد وہ لیتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سو چکے ہیں، یہ آرام فرما رہے ہیں، لیکن انبیاء کی نیند جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر ان اناسا يقولون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینه ولا ينام قلبه، کہتے ہیں ہم نے کہا حضرت عمر سے ان اناسا یقولون، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ، اللہ کے رسول، تنام عینه، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سوتی ہیں، ولا ينام قلبه، حضور کا دل نہیں سوتا ہے، یہ مینس دل بیدار روزی تو وہ تھوڑی نہ خدا نخواستہ کبھی غفلت میں جا سکتے ہیں، اس لیے ناقض وضو نہیں ہے۔ قال عمر سمیت عبید اللہ ابن عمیر یقول رؤیا الانبیاء وحی، اور پھر اس میں عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء کرام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، یعنی یہ کیسے اس کو غفلت کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ ناقض وضو ہو سکتی ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل بھی سو گیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہم خواب تین وہ بھی درجہ وحی میں شمار ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ثم قرأ، پھر انہوں نے اس کے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، انی ارا فی المنام انی اذبحک، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے جو کہا تھا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا منشا ہے۔ یعنی خواب کی بنیاد پہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، کیونکہ انبیاء کرام کے خواب مثل وحی ہوتے ہیں، اور وہی جو ہے وہ غفلت میں نہیں آتی ہے، انسانی الغافل کو اس وقت وہی نہیں آئے گی، لہٰذا انبیاء کرام کا جو آرام ہوتا ہے، ان کی جو نیند ہوتی ہے وہ غفلت نہیں ہوتی، اور ان کا دل جو ہے وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے، اور ان کی نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ چلو انشاءاللہ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔